میری طرف سے تمام دیکھنے والوں پر اسپیشل سلام۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بحیرہ ہند میں گرے ہوئے ایک چھوٹا سا اسلامی ملک کے بارے میں جس کا نام ہے مالدیپ۔ جی ہاں، مالدیپ کے بارے میں معلومات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 500 سال قبل مسیح یہاں سنہانی لوگ آباد تھے، اور یہ لوگ آج بھی سری لنکا میں موجود ہیں۔ سنہانی لوگوں نے تقریباً 1400 سالوں تک مالدیپ پر حکومت کی۔ چونکہ یہ لوگ بدھ مت کے ماننے والے تھے، اس وجہ سے کسی دوسرے مذہب کی انٹری نہ ہو سکی۔ مالدیپ 1192 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ اس میں سے صرف 200 کے لگ بھگ جزائر ایسے ہیں جن پر آج بھی انسانی آبادی موجود ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں عرب سے آنے والے تاجروں کی وجہ سے یہاں اسلام داخل ہوا، اور اس دور کے بدھ مت بادشاہ نے مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور رویوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے سلطان محمد عادل رکھ لیا۔ جنوبی ایشیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت مالدیپ میں اسلام بعد میں آیا تھا۔ بادشاہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رعایا نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور جلد ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 1558 کو مالدیپ پر پرتگیزیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1654 میں ولندیزیوں نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور آنے والی 2 صدیوں تک اس خطے کو اپنا جائیداد بنائے رکھا۔ اس عرصے میں ایشیا کے کئی ملکوں میں برطانوی راج قائم ہو چکا تھا۔ انگریزوں کی نظر جب مالدیپ جزائر پر پڑی تو انہوں نے مالدیپ پر قبضہ کرتے ہوئے اسے برطانوی کالونی بنا دیا۔ 26 جولائی 1965 کو مالدیپ نے حکومت برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1968 میں مالدیپ جمہوریہ بن چکا تھا، اور مالدیپ کا نیا نام جمہوریہ مالدیپ ہو چکا تھا۔ 300 مربع کلومیٹر کے ساتھ مالدیپ دنیا بھر میں 188ویں نمبر پہ شمار ہوتا ہے۔ مالدیپ دنیا کے 10 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ 3,45,000 افراد پر مشتمل مالدیپ دنیا بھر میں 173ویں نمبر پہ شمار ہوتا ہے۔ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے براعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ میں 98.5% لوگ مسلم، 1.5% لوگ بدھ مت اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بہت کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مالدیپ میں مالدیوی زبان بولی جاتی ہے، اور یہ زبان سری لنکا میں موجود سنہانی لوگوں کے زبان سے ملتی جلتی زبان ہے، بالکل اس طرح کہ اردو اور ہندی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کے علاوہ سنہانی اور انگلش بھی مالدیپ میں بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ مالی شہر مالدیپ کی دارالحکومت ہے۔ 1968 سے لے کر آج تک اس شہر کو مالدیپ کا دارالحکومت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے مالدیپ کا بڑا شہر ہے۔ 5.8 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس شہر میں 1,30,000 سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں۔ مالی کے علاوہ الدشیر مالی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس شہر میں تقریباً 40,000 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ مالی شہر میں موجود ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مالدیپ کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ ملک میں ٹوٹل 12 ایئرپورٹ ہیں، جن میں 4 ایئرپورٹ جہازوں میں انٹرنیشنل جہازوں کے لیے مخصوص ہیں۔ باقی ایئرپورٹ مسافروں کے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب پرتگیزی یہاں آباد تھے تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام نکال کر عیسائیت کی طرف راغب کریں، پر اس پر وہاں کے لوگوں نے شدید رد عمل اور شدید احتجاج کر کے اور خونریز لڑائی کر کے ان کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا تھا۔ مالدیپ ایک اسلامی ملک ہے، اور آج بھی مالدیپ میں کوئی غیر مسلم کبھی بھی کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور مسلمانوں میں بھی یہ حقوق صرف سنی مسلمانوں کو حاصل ہے، کیونکہ مالدیپ کی ساری آبادی سنی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ مالدیپ میں صدارتی نظام قائم ہے۔ پارلیمنٹ صدر کو منتخب کرتی ہے، اور صدر ہر 4 سال بعد منتخب ہوتا ہے۔ 1968 سے لے کر آج تک، یعنی مالدیپ کے قیام کے بعد صرف
5 آدمیوں کو صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 11 نومبر 1978 کو منتخب ہونے والا صدر ممنون عبد القیوم کو 6 بار لگاتار صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو 2008 تک صدر رہے تھے۔ مالدیپ کی کرنسی کو مالدیوین روپیہ کہا جاتا ہے، جو ایک روپیہ پاکستانی 18.23 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے مالدیپ اور پاکستان ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں کا ٹائم ٹیبل ایک ہے۔ مالدیپ کا کالنگ کوڈ +960 ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران سمندروں کی سطح میں 20 سینٹی میٹر یعنی 8 انچ کا اضافہ ہوا ہے۔ سمندروں کی سطح میں اضافے کی وجہ سے مالدیپ کو آنے والے وقتوں میں خطرہ ہے۔ 2004 میں آنے والے سونامی کی وجہ سے مالدیپ میں کئی علاقے پانی سے ڈوب گئے تھے اور کئی افراد بے گھر ہوئے تھے۔ اس موقع پر 6 غیر ملکیوں سمیت 80 لوگ ڈوب گئے تھے۔ اگر موسم کی بات کریں تو مالدیپ میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، گرمی اور برسات، کیونکہ سردی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 14,383 امریکی ڈالر پیکس مجموعی آمدنی کے اعتبار سے مالدیپ جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پہ آنے والا ملک ہے۔ چونکہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے، اس وجہ سے اس کی GDP بھی بہت کم ہے اور جنوبی ایشیا میں آخری نمبر پہ آتا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے مالدیپ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور ملک کی آمدن کا 30% حصہ سیاحت سے وصول کیا جاتا ہے۔ 14 لاکھ سیاحوں نے 2016 میں مالدیپ کا وزٹ کیا تھا۔ اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 3 ماہ ہو اور پاسپورٹ پہ خالی پیج ہو تو آپ مالدیپ کی ٹکٹ بک کر کے 1 ماہ تک مالدیپ کے حسین نظاروں کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ مالدیپ پاکستانیوں کو مفت 1 ماہ کا ویزا وہاں پر پہنچنے پر لگاتا ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنے ویزے میں توسیع کر سکتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ ماہی گیری ہے۔ ماہی گیری کے علاوہ محدود حد تک صنعت کاری بھی شامل ہے۔ مالدیپ میں پہلے تعلیم پر خاص توجہ نہیں دیتی تھی، مگر اب تعلیم کی شرح 98% تک پہنچ چکی ہے۔ چونکہ مالدیپ مختلف جزائر پر مشتمل ہے، اس وجہ سے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کا سفر ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر یا کشتیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ساحلوں پر والی بال کھیلنا مالدیپ کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اس کے علاوہ جیٹ سکینگ، واٹر سکینگ، فٹ بال بھی شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انڈر واٹر کیبنٹ میٹنگ بھی سب سے پہلے مالدیپ میں منعقد ہوئی تھی۔ مالدیپ سطح سمندر سے صرف 1.5 میٹر بلند ہے، یعنی مالدیپ کو سمندر کے پانی سے خطرہ ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ مالدیپ سیاحوں کے لیے سب سے سیف پلیس تصور کیا جاتا ہے۔ مالدیپ میں ویل مچھلیوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان مچھلیوں کی اوسط لمبائی 18 سے 32 فٹ تک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مالدیپ کے ساحلوں پر سمندری پانی دنیا کے تمام ساحلوں کے پانی سے صاف پائے جاتے ہیں۔ ناریل مالدیپ کا قومی درخت ہے۔ پنک روز مالدیپ کا قومی پھول ہے۔ وائٹ پریسٹڈ واٹر ہین مالدیپ کا قومی پرندہ ہے۔ یلو ٹونا مچھلی مالدیپ کا قومی جانور ہے۔ کوکونٹ مچھلی اور نشاستہ کے ملاپ سے تیار ہونے والی ڈش مالدیپ کی قومی ڈش ہے۔ دوستو، میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہمارے چینل کا نام ہے ایگل مالا۔ ایگل مالا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے گروپ میں شیئر کریں۔ شکریہ۔